باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ ماہ رمضان کے حوالے سے خصوصی پروگرام، کچھ موضوعات کا ہم نے انتخاب کیا، ایک موضوع کو ہم رکھ رہے ہیں اپنے عہد کے جید علماء کی خدمت میں، اور وہ موضوع ہم نے لیے ہیں قرآن کریم سے۔ یہ ماہ رمضان، یہ نزول قرآن کا مہینہ، ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم سے زیادہ قریب ہوا جائے۔ اپنے معزز علماء کے دلی شکر گزار وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآنی علم سے قریب کر دیتے ہیں۔ قرآن ہمیں عزت اور وقار کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ ویلیوز ہیں، وہ جو اقدار قرآن کریم فراہم کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، ان اقدار میں سے ایک قدر حیا ہے۔ حیا کے تعلق سے بہت کہا گیا ہے قرآن کریم میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات میں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم حیا کے موضوع پہ بات کروائیں گے، سیکھیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ حیا کے معنی کیا ہیں؟ حیا کا مفہوم کیا ہے؟ حیا کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے حیا کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر حیا اٹھ گئی، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کا حصہ ہے حیا۔ اگر حیا اٹھ گئی تو جو چاہو سو کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین حضرات، ہمارے معاشروں میں بڑی شکایات بس اب کی پھیلتی جا رہی ہیں کہ ہمارے معاشرے، یہ مسلمانوں کے معاشرے، یہ قرآن پڑھنے والوں کے معاشرے، یہ اذانوں کو سننے والے معاشرے، یہ نماز جمعہ باقاعدگی سے ادا کرنے والے معاشرے۔ نمازیں تو 5 وقتی ہم پر فرض ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں اکثریت جاتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز میں جب ہم سنتے ہیں اپنے معزز امام صاحب کا خطبہ، اس سے پہلے تقریر، تو حیا کے تعلق سے بہت باتیں سامنے آتی ہیں۔ اس کے باوجود یعنی یہ مسلمانوں کی بستیاں ہیں، ان بستیوں میں بے حیائی کیوں پھیل رہی ہے؟ اور ہم یہ جو ہماری دینی گرفت ہے حیا کے حوالے سے، اس سے کیسے باہر نکلتے جا رہے ہیں؟ قصور کس کا ہے؟ اگر میری بیوی بے پردہ باہر نکلتی ہے یا میری بیٹی باہر بے پردہ نکلتی ہے اور خدا نخواستہ وہ بے حیائی کے مرتکب ہو رہی ہے، ویلیوز اس کی وہ نہیں ہیں جو دینی ویلیوز ہوتی ہیں، تو قصور کس کا ہے؟ خواتین و حضرات، سیکھیں گے۔ بہت سارے سوالات ہیں ہمارے پاس، اور ہمارے پاس موجود ہیں محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ خواتین و حضرات، شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام۔ جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو ایک دنیا آپ کو ٹھہر کر سنتی ہے۔ انتہائی ممتاز نام شیخ صاحب، اور شیخ صاحب کا ایک حوالہ اور بھی ہے، بڑا معتبر حوالہ، کہ آپ شاگرد خاص ہیں، رہے ہیں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ نور اور آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة في الذین آمنوا
أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظیم۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ خواتین و حضرات، شیخ صاحب کی خدمت میں پہلا سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ شیخ صاحب، حیا مسلمان کی صفت ہے، بنیادی صفت۔ حیا کے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیراً۔ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ بھی اور ہم قرآن حکیم کی تلاوت کر بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور امید ہے اور خواہش بھی ہے کہ جہاں ہم قرآن حکیم کی تلاوت کرنے اور سننے کا اہتمام کریں وہاں قرآن حکیم کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ اور پیام صبح برسوں سے یہی ہماری کوشش ہے کہ قرآن حکیم کا پیغام سادہ الفاظ اور سادہ انداز میں ہمارے ناظرین تک پہنچے، ہمیں بھی فائدہ ہو، ہمارے ناظرین کو بھی فائدہ ہو۔ اسی تناظر میں آج سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہمارے زیر مطالعہ، بعد میں کلام بھی کریں گے انشاءاللہ اس پر، کیونکہ پیچھے واقع افک ہے اور اس کے تسلسل میں ایک بات جو زبانوں پر آ گئی، جھوٹا الزام، اور وہ بات زبانوں پر چلی تو اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ایمان والوں کے درمیان میں چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی اشاعت ہو، اور پیچھے واقعہ کو ہم جوڑ لیں گے بعد میں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب۔ ایک جھوٹی بات اور الزام زبان پر چلے تو اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے۔ اب جو کچھ معاشرے میں ہمارے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اللہ کے غضب کا عالم کیا ہوگا، یہ بعد میں ہم بات کر لیں گے۔ لیکن پہلا سوال، حیا سے کیا مراد ہے؟ حیا ایک لفظ حیات بھی ہم پڑھتے ہیں جسے زندگی کہا جاتا ہے، تو اس معنی میں ایک وہ حیات جو اللہ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے، یعنی ایمان والی حیات، ایمان والی زندگی کہہ لیں، تقوی والی زندگی کہہ لیں، عمدہ اخلاق والی زندگی کہہ لیں، عمدہ رویوں والی زندگی کہہ لیں، ایک انداز سے حیا کو اس انداز سے بھی بیان کیا گیا۔ پھر حیا کیا ہے؟ حیا ایک فطری جذبہ ہے جو انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، جو انسان کو خیر کی طرف رجحان دلاتا ہے اور شر سے اجتناب کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، حیا وہ فطری جذبہ جو ہمارے اندر اللہ نے فطری طور پر رکھا، جو بندے کو خیر کی طرف بڑھاتا ہے اور شر سے اجتناب کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اس کو قرآنی انداز سے ایک اور انداز سے لیں، سب کو سورۃ الشمس کی آیات یاد ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان میں فجور اور تقوی، برائی اور بھلائی دونوں کی صلاحیت رکھی، اور یہ دونوں صلاحیتیں دے کر اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہے۔ تو زندگی امتحان ہے کہ بندہ شر سے اجتناب کر کے خیر میں آگے بڑھتا ہے کہ نہیں۔ قد افلح من زکاہا، کون ہے کامیاب ہونے والا؟ جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، بدی سے اپنے آپ کو بچائے اور خیر میں اپنے آپ کو بڑھائے۔ یہ سارا تصور جو دین عطا کرتا ہے یہ حیا کا تصور ہے۔ آپ نے بڑی عمدہ بات انٹرو میں ایک یہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے بھی حیا کا تقاضا ہے، اور یہ حدیث مبارک ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال حضور سے کیا، تو تفصیل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے ساتھ حیا کی جائے۔ عام طور پر جب ہم حیا کے نقطے پر کلام کرتے ہیں تو اس کی ضد جو کہ بے حیائی ہے
وہ ہمارے ذہن میں آتی ہے، وہ بات ٹھیک ہے، اور اسی میں فحاشی، عریانی، بے پردگی، یہ سارے معاملات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، وہ بھی بے حیائی اس سے دین منع کرتا ہے، اور بے حیائی کے برعکس دین حیا کا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن جب یہ حدیث مبارک اور یہ نقطہ ہمارے سامنے رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر حقدار ہے کہ اس کے ساتھ حیا کی جائے، تو اب حیا کا کینوس پوری زندگی پر محیط ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ یا بچی سینہ تان کر ماں باپ کے سامنے زور سے کلام کرے تو ہم کہتے ہیں بڑا ہی بے حیا بیٹا ہے، بڑی ہی بے حیا بیٹی ہے۔ ظاہری بات ہے یہاں کوئی پردے کے احکامات کے تعلق سے، لباس کے استعمال کے تعلق سے، کوئی اور جس کو ہم فحاشی اور یعنی کہتے ہیں عام تناظر میں، اس کے مقابلے میں تو کوئی اور بات ہوئی۔ وہ بات اور کیا ہوئی؟ ماں اور باپ کی جو رسپیکٹ ہے، ماں اور باپ کا جو ادب ہے، ماں اور باپ کا جو احترام ہے، اس کے منافی ایک حرکت اولاد کرے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بے حیا ہے۔ اسی طرح بندہ اللہ کی ناشکری کرے، اللہ کے مقابلے میں سینہ تان کر معاذ اللہ کھڑا ہو، تکبر کرے اور اللہ کی اطاعت سے فرار اختیار کرے تو یہ بھی بے حیائی کا تصور ہے۔ اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرے، یہ بھی بے حیائی کا تصور ہے۔ اسی طرح ایک شاگرد استاد کی رسپیکٹ نہ کرے، یہ بھی بے حیائی کا تصور ہے۔ چھوٹے بڑوں کا ادب اور احترام نہ کرے، یہ بھی بے حیائی کا تصور ہے۔ تو حیا ایک وہ رویہ کہ جہاں ایک مطلوب معیار عمل بندہ اختیار کرے، شر سے اپنے آپ کو بچائے اور خیر میں اپنے آپ کو بڑھائے، چاہے وہ اللہ سے متعلقہ حقوق کو ادا کرنے کا معاملہ ہو یا بندوں سے متعلقہ حقوق کو ادا کرنے کا معاملہ ہو، وہ عمدہ اخلاقی رویہ اور کردار اپنانے کا معاملہ ہو، یہ سب بھی حیا میں شامل ہے۔ البتہ حیا کے درجات اور پہلو مختلف ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیا، بندوں کے معاملات میں حیا، بڑوں کے ادب اور احترام میں حیا، ماں باپ کے رسپیکٹ میں حیا، یہ سب بھی حیا کا تقاضا۔ پھر لباس کے استعمال میں حیا کا معاملہ، زبان کے استعمال میں حیا کا معاملہ، پھر اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ایک پاکیزہ بندھن عطا کیا تاکہ بندہ اپنی ایک فطری خواہش کو جائز طریقے پر پورا کرے، اور وہاں نکاح کے ذریعے سے حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، نکاح بندے کی نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اب نکاح کے راستے کو چھوڑ کر کوئی زنا کے راستے کو اختیار کرے، زنا ایک تو ہے جو بالآخر زنا کا عمل، مگر وہ تمام اعمال اور ذرائع جو زنا کی طرف لے جانے والے ہیں ان سب سے بھی دین منع کرتا ہے۔ تو حیا کو پھر اس تناظر میں بھی دیکھا جائے گا۔ پھر لباس کا معاملہ، زبان کی درست استعمال کا معاملہ، نکاح کے پاکیزہ بندھن کو اختیار کرنے کا معاملہ، زنا کے راستوں کو چھوڑ دینے کا معاملہ، محرم نامحرم کی تمیز کا معاملہ، رحمی رشتوں اور محرم رشتوں کے تقدس کا معاملہ اور زنا کی ہر شکل سے بچنے کا معاملہ، یہ سارے پہلو بھی اسی حیا کے تناظر میں دیکھنا ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو بنیادی یہ بات اور تعریف اور تعارف حیا کے لفظ کا وہ آپ نے بیان فرما دیا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حیا اور ایمان دو ساتھی ہیں، جب ایک اٹھتا ہے تو دوسرا خود اٹھا لیا جاتا ہے۔ آپ نے بہت عمدہ بات فرمائی کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کے حوالے سے کہ ہمارے اندر خیر اور شر دونوں یعنی ان بلٹ کر دیے گئے ہیں۔ ایک حیا ہے جس کا دین تقاضا کرتا ہے، یعنی اہل ایمان، یعنی حیا اور ایمان ایک ساتھ چلتے ہیں۔ اسی حدیث، اسی فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تناظر میں ایک وہ معاشرہ ہے کہ جس میں ایمان موجود نہیں ہے، پھر بھی وہ حیادار معاشرہ ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، دکھا دیے، انسان کو عقل دے دی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اب وہ معاشرے جن کا تعلق ریلیجن سے نہیں ہے ان میں بھی حیا موجود رہتی ہے، اور وہ ایک دینی معاشرے، دینی ریاستیں، ہماری ریاست OIC ممالک 58 اسلامی ریاستیں۔ سمپل سوال میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ دین کسے حیا کہتا ہے؟ یا دینی یا ریلیجن یا حیادار معاشرہ جو اسلام ہمارا دین تشکیل کرتا ہے، اور وہ حیادار معاشرہ جو غیر مسلم تشکیل کرتے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی، اصل میں سوال میں کافی پہلو ہیں۔ پہلے تو اس بات کو تھوڑا سا اور ہم ری ایمفیسائز کر لیں، جیسا آپ نے فرمایا کہ وہ معاشرے جو وحی کو نہیں مانتے، ٹھیک، دین اسلام کو نہیں مانتے، کوئی بائنڈنگ نہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ ان میں بھی حیا ہوتی ہے۔ اگر اس کو ہم اس اینگل سے دیکھیں کہ انسانوں کی فطرت میں
بنیادی اخلاقیات کا تصور تو کامن ہے نا. ٹھیک. مثلا سچ بولنا ایک اچھی قدر ہے. تمام انسانوں میں بنیادی طور پر یہ قدر موجود ہے. تو عین ممکن ہے کہ فطری تقاضے کے مطابق ایک شخص وہ کہ جو ابھی صاحب ایمان ٹیکنیکلی نہ ہو مگر وہ سچ بولتا ہو، عین ممکن ہے. جھوٹ ایک بری قدر ہے اور جھوٹ کو ہر سلیم الفطرت انسان ناپسند کرتا ہے. تو ایک فطرت انسانی میں موجود نیکی اور بدی کے بنیادی شعور کی بنیاد پر عین ممکن ہے کہ بعض ایسے معاشرے جو وحی کی تعلیم پر عمل درآمد نہیں کرتے بلکہ وحی کی تعلیم کو مانتے نہیں، مگر ان بنیادی انسانی اخلاقیات میں وہاں ہمیں کچھ ان اخلاقیات کی پاسداری نظر آ جائے. اس پہ دو رائے قطعاً نہیں ہو سکتی. البتہ آپ نے اگلا سوال کیا کہ دین کن معاشروں کو حیادار معاشرہ کہتا ہے، اور پھر آپ نے OIC یا مسلم ممالک کی بات کی. مسلم ممالک میں بگاڑ بھی موجود ہے، فساد بھی موجود ہے، اخلاقیات کا بگاڑ بھی موجود ہے. البتہ بالکل عدل کی بات کرنی چاہیے کہ جو غیر مسلم ممالک ہیں وہ ایسا نہیں کہ وہ برائی سے بالکل عاری ہوں، وہاں پر کوئی برائی نہ ہوتی ہو، وہاں پر کوئی کرپشن نہ ہوتی ہو، وہاں پر کوئی لوٹ مار نہ ہوتی ہو، وہاں عصمتیں یا عزت پامال نہ ہوتی ہوں، وہاں ریپ کے کیسز نہ ہوتے ہوں، وہاں تیزاب پھینک کر لوگوں کو جلایا نہ جاتا ہوں. یہ مثالیں تو غیر مسلم معاشروں میں بھی موجود ہیں. ہم اصولی بات کہیں گے، عدل کی بات کہیں گے کہ ہاں مسلم معاشرے جو وحی کے ماننے والے ہیں ان پر تو ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے. وہ تو خدا کے کلام کو ماننے والے ہیں، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرنے والے ہیں، جن کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پردہ کرنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے. اللہ تعالی ہمیں حضور کی واقعاتاً نمائندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جو آپ کا سوال بڑا قیمتی ہے، اسلام کس معاشرے کو حیادار معاشرہ کہے گا؟ اسی لیے میں نے چاہا کہ ابتدا میں حیا کا وسیع تر تصور سامنے آئے کہ بندہ اس پر جو بندوں سے متعلقہ حقوق ہیں وہ ان کو بھی انجام دے، بندہ اس پر جو خالق کائنات سے متعلقہ حقوق ہے ان کو بھی انجام دے. یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ جیسے ہم نے یہ سمجھا اور عرض کی کہ جو بچہ ماں باپ کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو رہا ہے وہ ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہا، ان کے احترام کا حق ادا نہیں کر رہا، ان کی خدمت کا حق ادا نہیں کر رہا. یہ بھی بے حیائی کا طرز عمل ہے، یہ بھی حیا کے برعکس معاملہ ہے. اسی طرح اگر بندے اللہ کی ناشکری کریں، اللہ کے انعامات کے شکر گزار بننے کی کوشش نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں تو یہ بھی بے حیائی کا طرز عمل. تو اب سوال ہے کہ دین کیسا معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ معاشرہ جہاں بندے رب کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، وہ معاشرہ جہاں بندے، مسلمانوں کی بات، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرتے ہوئے دکھائی دیں. وہ معاشرہ اسی قرآن پاک میں ہم جا بجا ایمان والوں کی صفات کا مطالعہ کرتے ہیں نا. مثلا سورۃ المؤمنون ہے، 18ویں پارے کی پہلی سورت ہے اور اس کی پہلی 11 آیات میں جنت الفردوس پانے والوں کی صفات کا ذکر آتا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغو بیکار باتوں سے بچتے ہیں، تزکیے کا عمل کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ابتدا انتہا نماز کا ذکر بھی ہے، وعدے کی پاسداری بھی، امانت کی پاسداری بھی. یہ بھی حیا کا تقاضا. وعدہ خلاف آدمی بے حیا ہوتا ہے، خیانت کرنے والا بے حیا ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت، زنا کے راستے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اور زنا کیا ہے؟ چاہیے اس کو بھی کھول لیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، دل بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، پیر بھی زنا کرتے ہیں. ایک وہ زنا کا عمل بالآخر جس پر سزا شریعت نے بتائی، اس سے کم پر کیا ہے؟ آنکھ کا نامحرم کو برے ارادے کے ساتھ دیکھنا آنکھ کا زنا ہے. کان کا ایسی باتوں کو سننا کہ نامحرم کی خواہش پیدا ہو اور انسان لذت حاصل کرے. زبان سے ایسی گفتگو جس سے وہ جذبات پیدا ہوں جن کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے نکاح کا بندھن دیا گیا، مگر بندہ نامحرم کے ساتھ یہ معاملہ کرے. دل کا زنا کیا ہے؟ نامحرم کا خیال لا کر برے ارادے اور لذت حاصل کرے. ہاتھ کا زنا کیا ہے؟ نامحرم کو ٹچ کرنا. رسول اللہ نے فرمایا علیہ السلام تمہارے سر میں کوئی کیل ٹھوک دے اسے گوارا کر لینا، تم نامحرم کو ٹچ کرو اس کو گوارا نہ کرنا. پیر کا زنا ایسے مقام یا امور کی طرف چل کر جانا جہاں زنا کی دعوتیں موجود ہیں. انیس صاحب صحیح مسلم شریف کی روایت ہے اور یہ 6 اعضائے جسمانی ہیں جن کے زنا کا ذکر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر میں سورۃ المؤمنون
کی پہلی 11 آیات جہاں جنت الفردوس پانے والوں کی صفات کا بیان ہے اور اس کے ذیل میں عرض کر رہا تھا، تو کردار کے معاملات میں بھی حیا ہوگی، وعدے کی پاسداری، امانت کی پاسداری، اور ان رویوں میں بھی کہ شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، نکاح کا پاکیزہ بندر اختیار کر کے فطری خواہش کو بندہ پورا کرے، مگر جو زنا کے کام ہیں اور زنا کے اعمال اور زنا کی دعوتیں، ان سے بندہ مومن اپنے آپ کو روکتا ہے، تو یہ جنت الفردوس پانے والوں کی صفات، یہ صفات اللہ تعالیٰ بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ صفات اللہ تعالیٰ معاشرے میں دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کی بات بلند ہوتی ہے، انٹرو میں آپ نے ایک اور حدیث سنائی تھی جو پچھلی حدیث کے تسلسل میں ہمارے سامنے رہے۔ حضور نے کیا فرمایا علیہ السلام، حیا اور ایمان دونوں ساتھی، ایک گیا تو دوسرا بھی گیا۔ دوسری حدیث آپ نے انٹرو میں بیان فرمائی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہیں حیا نہ رہے تو تم جو چاہو سو کرو۔ کیا مطلب اس کا؟ اب جو تباہی آئے گی وہ کم ہوگی، فطری جذبہ اڑ گیا نا، اللہ سے حیا ختم، مخلوق سے حیا ختم، کردار کی حیا ختم، عفت اور پاک دامنی کی حیا، حجاب آنا چاہیے بے حیائی کی باتوں سے، اگر یہ ختم تو تم جو چاہو سو کرو، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جو کرو گے وہ کم ہوگا۔ تو یہ حیا پورا پیکیج ہے معاملات زندگی کے اعتبار سے، تو اس پورے زندگی کے معاملات کو اللہ کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض والی بات نہ ہو۔ البقرہ کی آیت پہ 85، کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے، نماز ادا کر لی، پردے کا اہتمام نہیں ہو رہا جی، اور جناب حلال کمانے کی فکر ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن گناہ کے کاموں میں، زنا کے کاموں میں، زنا کی دعوت کے کاموں میں مال خرچ کیا جا رہا ہے۔ نہیں، اس سارے پیکج کے ساتھ اسلام میں داخل ہو، اور اف اینڈ بٹ والی بات نہ ہو، اور یہ ڈویژن والی بات نہ ہو کہ کچھ احکام پر عمل کرو گے کچھ احکام پر عمل نہیں کرو گے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو حتی الامکان ان ٹوٹیلٹی، مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے سامنے جھکائے، یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ اگر آج ماننے والے مسلمان معاشرے یہ نہیں کر رہے، مجھے معاف کیجئے گا، وہ دوہرے مجرم ہیں۔ یہ خود اقرار کرتے ماننے کا عمل نہیں کرتے، اور اپنی اس نافرمانی کے رویے سے دین اسلام کی غلط تصویر دنیا کے سامنے پریزنٹ کرتے اور دوسروں کے قبول اسلام میں رکاوٹ بنتے۔ یہ دوہرا جرم کا معاملہ ہے، اور جس سے قبول نہیں کیا، ہاں اس نے تلاش کیوں نہیں کی وہ اس کا جرم ہے، مگر بڑا مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم نے ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ تو ان معاشروں پر کلام کر لینا چاہیے کسی حد تک، مگر اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ حیادار بن کر ان معاشروں کو حیا کا معاشرہ دکھانا اور ان کو دین کی طرف راغب کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل واضح کر دی یہ بات کہ آپ نے بات جو فرمائی، گویا قولی اقرار ہو رہا ہے مگر عملی انکار ہو رہا ہے، دوہری ذمہ داری ہے اہل ایمان پر۔ شیخ صاحب یہاں پر ذرا سا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات اور واضح کر دیجئے آپ، پھر ہم ذرا آج کے معاشرے وغیرہ، اللہ سے حیا، اس کو ذرا سا اور آگے بڑھائیں گے۔ میڈیا کا کردار کیا ہے؟ کیا میڈیا یہ فواحش کو اور بے حیائی کو کیا پروموٹ کر رہا ہے یا نہیں، یہ بھی سوال رکھیں گے۔ لیکن آپ نے بات فرمائی تھی آغاز میں کہ بلکہ آپ نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور وہاں جو یونیورسل ٹروتھ جو ہوتے ہیں وہ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے، پیدائشی اس کے اندر ہے، خیر اور شر کی تمیز اس کے پاس ہے۔ لمبے سوال کو چھوٹا کرتے ہوئے، کیا بے دین معاشرے حیادار ہو ہی نہیں سکتے اگر قرآن کریم کے یعنی اقدار کہاں سے آئیں گی؟ قرآن کریم سے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو رہی ہے وہاں وہاں اللہ تعالیٰ سے وفاداری اور حیا نبھائی جا رہی ہے۔ یہاں تک اللہ فرماتا ہے نا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ کوئی بندہ مومن دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور میں ان دعا کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ تو ایک معاشرہ جو آپ نے آغاز میں بات فرمائی تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ویلیوز، کچھ اقدار ایسی ہیں کہ جو ایک کامن ہیں، تو ہمیں یہ بات سمجھا دیجئے کہ ان کامن اقدار کا دینی اقدار کے درمیان کوئی ربط ہے یا نہیں ہے؟ ریلیجن کے بغیر معاشرے حیادار کیسے بنتے ہیں؟ جی، بہت اہم سوال ہے، بڑا قیمتی سوال ہے کہ دین کے بغیر یعنی کیا معاشرے حیادار ہو سکتے ہیں، ایک سوال ہے۔ دیکھیے میں اپنی بات کی طرف دوبارہ تو جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ ہاں فطرت انسانی میں اللہ نے نیکی بدی کا، میں نے لفظ استعمال کیا تھا، بنیادی شعور رکھا۔ ہمارے دو اصطلاحات چلتی ہیں قرآن پاک میں بھی، امر بالمعروف
نہیں عن المنکر، بڑی قیمتی اصطلاحات ہے۔ معروف کیا ہے؟ جس کی تعریف، جس کا انٹروڈکشن بنیادی طور پر میری فطرت میں موجود ہے، سچ ہے، حق بات بیان کرنا ہے، امانت کی پاسداری کرنا ہے۔ منکر انکار جس کا کیا جائے، منکر جس کا میری فطرت انکار کرتی ہے، یعنی میری فطرت میں فلاں فلاں امور کے لیے نفرت موجود ہے، جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے، دھوکہ ہے، چیٹنگ۔ ہاں، لیکن مزے کی بات کیا نہیں صاحب، ہم میں سے بہت سے لوگ پھر بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ کب آتی ہے کہ میری فطرت انکار کرتی ہے؟ یہ سمجھ اس وقت آتی ہے جب میرے ساتھ کوئی جھوٹ بول کر مجھ سے مال بناتا ہے، جب میرے ساتھ کوئی چیٹنگ کر کے مجھے بے وقوف بنا کر مجھے لوٹتا ہے، تب اندر سے آتا ہے کہ شجاع الدین شیخ یہ اس نے غلط کیا آپ کے ساتھ۔ لیکن اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے، فطرت میں نیکی اور بدی کا بنیادی شعور موجود ہے، لیکن یہ کامل شعور نہیں ہے۔ اگر یہ کامل شعور ہوتا، کسی وحی کی ضرورت نہ ہوتی، کسی پیغمبر کی ضرورت نہ ہوتی، کسی بھی الہامی کتاب کی ضرورت نہ ہوتی۔ کتاب آ کر بتاتی ہے اور پیغمبر آ کر بتاتے ہیں کہ نیکی اور بدی کا کامل شعور کیا ہے۔ وہ تکمیل اس شعور کی پیغمبر کی تعلیم کے ذریعے ہوا کرتی ہے۔ تو وہ معاشرے کہ جو بے دین جن کو ہم کہہ رہے ہیں، جو وحی کی تعلیم کو نہیں مانتے، کچھ اخلاقیات اور اقدار ان میں بھی ہو سکتی ہیں، لا حرج انسانیت کے ناطے، اور اس میں ان کو کوئی فائدہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، لا حرج۔ مگر اگر آج بھی ہم بے دین معاشرے ان کا تجزیہ کریں گے تو لا محالہ آپ کو وہاں بھی ویکیوم نظر آئے گا، مسائل نظر آئیں گے، مشکلات نظر آئیں گی۔ کیا خیال ہے؟ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، دنیا میں پر کیپیٹا انکم سب سے زیادہ ان میں ہے، مگر کوئی وجہ بتائے نا ہمیں کہ سب سے زیادہ خودکشیاں ان ملکوں میں کیوں ہوتی ہیں؟ تو ہم کہیں گے اطمینان قلب نہیں ہے، سکون قلب نہیں ہے، مقصدیت زندگی ان کے سامنے نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس سب کا یہ مطلب نہیں ہے ہم جو دعوے دار ہیں اسلام کو ماننے کے، ہمارے معاشرے بہت اچھے نہیں۔ ہم نے اگر کتاب کو فراموش کر رکھا ہے، اگر ہم نے پیغمبر کی وحی کو فراموش کر رکھا ہے، تو بعض معاملات میں ہمارا بگاڑ ان لوگوں کے مقابلے میں آپ کو زیادہ نظر آئے گا۔ میں از یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ فطرت میں بنیادی تعارف موجود ہے، اس تعارف کی بنیاد پر جہاں کی فطرت انسانی سلامت ہوگی تو اس کے رویے کردار میں کچھ آپ کو بہتر نظر آئے گا۔ وعدے کی پاسداری، وقت کی پابندی، اپنے الفاظ کی کمٹمنٹ پوری کرنا، اپنے وعدے کی تکمیل کرنا آپ کو نظر آئے گا، لا حرج۔ یہ گلوبل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان رکھا۔ البتہ پیغمبر کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، وحی کی تعلیم کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے، الہامی کتاب کی تعلیم کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے؟ وہ اس بنیادی فلسفے کی تکمیل کے لیے۔ ورنہ مثال کے طور پر عین ممکن ہے مغربی معاشرت ہے، یعنی ایسی معاشرت کے جہاں دین کی تعلیم کو نہیں مانا جا رہا، وہاں ایک خاتون ہاتھ بڑھاتی ہے کسی مرد کے سامنے ہینڈ شیک کے لیے، اور وہ مرد منع کرتا ہے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اسے ہاتھ نہیں ملایا۔ ایک وہ معاشرہ ہوگا جو الہامی تعلیم کو مانتا ہے، خدا کی تعلیم کو مانتا ہے، وہاں تو کسی مرد کا ہاتھ بڑھا دینا یا کسی عورت کا مرد کی طرف ہاتھ بڑھا دینا اب بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ اب سوال ہے کہ وہ کہہ رہے یہ بھی اقدار ہے، یہ کہہ رہے نہیں یہ اقدار کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں یہ تم نے اقدار کی خلاف ورزی کی ہے، یہ کہتے ہیں تم نے اقدار کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ وہ بھی اقدار پر اڑے ہوئے، ہم بھی اقدار پر اڑے ہوئے۔ ڈیسائیڈ وہ کرے گا جو مغربی معاشرے میں رہنے والے اور مشرقی معاشرے میں رہنے والے کا پیدا کرنے والا ہے، وہ خدائے واحد ہے۔ اس کی تعلیم پھر آ کر بتائے گی کہ تکمیلی تصور نیکی اور بدی کا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ کہ حیا ایک قدر ہے، اور اس قدر کی تعریف یا اس کو ڈیفائن کرنا یہ عقل انسانی کا کام نہیں ہے، یہ وہی یہ خداوندی ہمیں بتائے گی۔ اور مغرب کی آپ نے بات کی، وہ ہینڈ شیک کے علاوہ دنیا بھر کی چیزیں وغیرہ وغیرہ، ایک سوسائٹی بن گئی، سوسائٹی کے ایک نارمز ہو گئے کہ سچ بولنا ہے، سچ بولا جاتا ہے، ملاوٹ نہیں کرنی ہے، ملاوٹ نہیں ہوتی وہاں، لیکن اپنے سماج کو بہتر بنانے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ ہم سچ بولتے ہیں تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ بڑی پیاری بات آپ نے بیان فرمائی۔ اور من غشہ فلیس منا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، وہ ملاوٹ نہیں کرتے، سوسائٹی ان کی اچھی رہے۔ ہم ملاوٹ نہیں کرتے کہ ہمیں رب کو پاس ہے کہ میرے رسول نے یہ بات فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی بات بلند ہوتی ہے۔ ارشاد۔ وہ اپنے اس دنیا کے معاملات کے ساتھ پکے، مجھے معاف کیجئے گا، مومن ہیں،
پکا ایمان ہے ان کی دنیا کے فوائد کے اوپر، اور اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے بہترین سے بہترین طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارا معاملہ تو بڑا ہونا چاہیے، ٹھیک، ہم اس صرف عارضی دنیا کے قائل تھوڑے ہی، ہم تو ہمیشہ کی زندگی آخرت کے قائل ہیں۔ ایک دو بڑی اچھی بات آپ کی گفتگو میں آئی، ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ مجھے اپنے رسول علیہ السلام کے فرمان کا پاس رکھنا ہے، ہم اس لیے نہیں ملاوٹ کریں گے کہ میرے رب کا تقاضا ہے، ہم اس لیے نہیں کریں گے ملاوٹ، میرا رزق کم نہیں ہوگا، کیا ملاوٹ کر کے میں زیادہ کما لوں گا؟ نہیں، میرا عقیدہ کہ تیرا رزق تو محفوظ ہے اور تیرا رزق تو اللہ کا معین ہے، تو مجھے کیوں ملاوٹ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی؟ میں کیوں جھوٹ بولوں؟ میں جھوٹ بول کر 4 پیسے بنا لوں گا؟ نہیں، یہ 4 بنا تو لوں گا، اللہ کی لعنت بھی پاؤں گا۔ میں کیوں سچ بولوں؟ سچ تو کڑوا ہے، سچ کی تو کاسٹ پے کرنی پڑتی۔ نہیں، میرا کلام کہتا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم، وہ جو آخرت کا دن ہوگا قیامت کا، اس دن سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ تو آج لاکھ سچ بولنے میں کتنے مجھے مشکلات آ جائیں سامنے میری، لیکن میں سچ بولوں گا۔ جھوٹ بول کر کتنا ہی چھوڑنا پڑے میں چھوڑ دوں گا، یعنی جھوٹ کو چھوڑ دوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کیوں؟ مجھے پتا ہے میرا اللہ اس سے راضی ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ کینوس بڑا ہو جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ جھوٹ بولنا بہت بڑی بے حیائی ہے، بالکل ہے، جو ہمارے معاشروں میں نہیں سمجھا جاتا، توجہ ہی نہیں کہ جھوٹ، بلکہ جو جھوٹ بولنا آرٹ سمجھا جاتا ہے، آرٹ سمجھا جاتا ہے، آرٹ ہے، فن ہے، اور اس کے پیسے مل رہے ہیں لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک شخص جو محض سچ بولتا ہے اسے بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ نوبت بئیجا رسید، یہ وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، جو آپ نے بات فرمائی ویسٹ کی، ہم خاص بات کر لیتے ہیں۔ جو آپ نے بات کی کہ وہاں کچھ چیزیں ہیں، ملاوٹ نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا وغیرہ وغیرہ، وقت کی پابندی، کمٹمنٹ پورا کرنا، تو ایک وہاں پر ایک نظام ایسا بن گیا ہے کہ اس نظام کی پاسداری ہو رہی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ بلکہ آپ نے تو یہاں تک بات فرمائی کہ وہ ان میں یہ ان کے تحت اکارڈنگ ٹو دیم یہ خصوصیات ان میں پیدا ہو گئی ہیں۔ شیخ صاحب، یعنی مغرب ایک ایڈمنسٹریشن کا نام ہے یا سویلائزیشن کا نام ہے؟ لگتا یہ ہے کہ ان اپنے معاشروں کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے ایک اچھی ایڈمنسٹریشن قائم کر لی، جس کے نتیجے میں چند اقدار وجود پا گئیں اور مستحکم ہو گئیں۔ ہمارے پاس یہ حیا، یہ دین کی، جو دین ایک تہذیب لاتا ہے، ہم حیادار معاشرے پیدا نہ کر کے دین کی تہذیب پیدا نہیں کر پا رہے۔ جی دیکھیے انیس صاحب، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ایک حقیقت ہے، گو کہ ہمارے نزدیک اصل آخرت ہے، مگر دنیا ایک حقیقت تو ہے، اور اللہ نے اس کو اسباب کے تحت چلایا، اور اللہ نے کچھ فزیکل لاز بھی یہاں پر رکھے، گو کہ اللہ تعالیٰ ان لاز کا پابند نہیں ہے، بالکل صحیح، اور اللہ تعالیٰ اسباب کے تحت دنیا کو چلا رہا ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے من جہد وجد، جو محنت کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر، اور تھوڑی دیر پہلے میں نے جملہ کہا تھا بڑا عجیب سا تھا کہ وہ لفظ میں نے کہہ دیا تھا وہ بڑا ایمان رکھتے ہیں، میں تھوڑا چینج کر لیتا ہوں، وہ بڑے کمیٹڈ ہیں اس دنیا کے بارے میں، اور اس کے لیے دن رات ایک کیا ہے، دن رات جان مال کھپایا اپنا، اور اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ جھوٹ تو ہمارے معاشرے کو برباد کر دے گا، تو اس جھوٹ کو ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرنی وغیرہ وغیرہ، وہ کوالٹی ہماری سیم ہونی چاہیے، جو سیمپل دیں وہی ہم پروڈیوس کریں، وہی سپلائی کریں وغیرہ وغیرہ۔ اس بارے میں وہ کمیٹڈ ہیں اور اس بارے میں وہ محنت کر رہے ہیں، تو دنیا اسباب کے تحت چل رہی ہے، وہ محنت کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ پا رہے ہیں۔ ہمارا معاملہ تو موٹیویشن کا ان سے بڑھ کر تھا، ہمارا معاملہ تو ان سے موٹیویشنل لیول کے وہ بہت بڑھ کر تھا، ہم تو آخرت کے طلبگار ہیں جی، اور جو آخرت کا طلبگار ہو، خدا کی قسم دنیا تو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم دنیا کو رد نہیں کرتے، ہم اپنی دنیا بھی اچھی کرنا چاہتے ہیں اور آخرت بھی۔ مغرب یا غیر مسلم معاشرے صرف اپنی دنیا پر توجہ ان کی ہوتی ہے۔ شیخ صاحب، یہ بہت زبردست گفتگو آپ نے فرمائی، بنیادی فلسفہ سامنے آ گیا، وقت ختم ہوتا جا رہا ہے پروگرام کا، تو میں چاہ رہا ہوں چند موٹی موٹی باتیں ہم آپ سے سیکھیں۔ میں ذرا پہلے یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے حیا، اس کو ذرا سا اور کھول دیجئے۔ میں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں اللہ تعالیٰ سے بے حیائی ہو رہی ہے، اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو رہی ہے
وہاں اللہ تعالیٰ کی حیا ہمیشہ پیش نظر رکھی جا رہی ہے۔ بجا یہی بات ہے اور یہی تقاضا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ہر دوسرے صفحے پر کم و بیش اپنا تعارف، بلکہ ہر صفحے پر اپنا تعارف ہمارے سامنے رکھا ہے۔ جتنا اللہ کو پہچانیں گے، جانیں گے کوشش کرتے ہوئے، اتنا اللہ پر ایمان اور محبت دل میں بڑھے گی اور اتنا اس کا ریفلیکشن ہمارے عمل میں دکھائی دے گا۔ دیکھیے ایک عجیب جملہ ہے، ہم آج کل ڈاکٹرز کے کہنے پر حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا آپ کے لیے کولیسٹرول کا پرابلم ہے، شوگر کا پرابلم ہے، بلڈ کا پرابلم ہے، الرجی کا پرابلم ہے، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، آنکھیں بند کر کے یس سر۔ ہم ڈاکٹرز کے کہنے پہ حلال چھوڑ دیتے نا۔ ڈاکٹر کون ہے؟ ڈاکٹر ہی ہے نا، مخلوق ہے نا۔ خالق کون ہے؟ جی، بلکہ حکیم کون ہے؟ الحکیم کون ہے؟ تو یہ حکیم ہمیں کہتا ہے تو ہم اس کی بات مان لیتے ہیں اور حلال چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن وہ حکیم حرام سے روکنے کو کہتا ہے، ہم حرام پر عمل کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی بے حیائی کی بات ہے نا، مخلوق کی مان رہے ہو اپنے جسم کو بچانے کے لیے، خالق کی نہیں مان رہے اپنا ایمان، اپنی روح بچانے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے۔ حیا آنی چاہیے۔ تو اللہ کی جس قدر عظمت دل میں ہوگی، اور روزے کا حاصل کیا حنیف صاحب؟ اللہ ہی مل جائے نا۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، انتہا ہے نا کہ روزہ اللہ فرماتے میرے لیے، حدیث قدسی، اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ تو اس ماہ رمضان میں تو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کو پا لیں، اور روح بیدار ہوتی ہے اس روزے کے نتیجے میں۔ اور روزہ کیا ہے؟ حلال چھوڑ دیا ہم نے، حلال چھوڑ دیا نا، اور کئی گھنٹے چھوڑ دیا۔ یورپ میں ہمارے بچے پروگرام دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ اتنا طویل روزہ وہ رکھ لیتے ہیں، اللہ اکبر، انگریز دنگ رہ جاتا ہے۔ معاشروں کی ہم بات تو کر رہے ہیں مگر یہ پازیٹیو سائڈ بھی سامنے رہے۔ کیا کر رہے ہیں روزے کی حالت میں؟ بھوک لگ رہی، ہاتھ نہیں لگا رہے، پیاس لگ رہی، پی نہیں رہے، ارے کوئی نہیں دیکھ رہا، نہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اچھا 10 لاکھ روپے دوں، ایک گلاس پانی پی لے، نہیں پیتا، 1 کروڑ لے لے، نہیں پیتا، کیوں؟ میرے رب نے منع کیا۔ تو رب کی خاطر حلال کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اب حیا کا تقاضا کیا ہے کہ رب کی خاطر حرام کو تو چھوڑ دو، اور حرام کی لسٹ بنانا ممکن ہے، حلال کی لسٹ بنانا ممکن نہیں۔ تو اللہ سے حیا، وہ جو آپ بیان فرما چکے، جہاں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنا چاہتا ہے میں وہاں نظر آؤں، جہاں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں نظر نہ آؤں، میرے رب کا جو حکم آئے سر آنکھوں پر میں جھکتا ہوا نظر آؤں، اور میرے رب نے جس بات سے منع فرما دے اس سے میں بچتا چلا جاؤں۔ ہاں ہوں کمزور انسان، خطا کا پتلا، غلطی ہو گئی، اللہ روزانہ معاف کر رہا ہے، سحر کے وقت بھی معاف فرماتا ہے، سحری کے وقت بھی، اور افطار کے وقت بھی معاف فرماتا ہے۔ مستغفرین بالاسحار، جی، اللہ بیسٹ موقع ہے اپنی حیا کے معاملات کو اللہ کے ساتھ سیدھا کر لیں۔ گڑبڑ کر چکے ہم سب، گڑبڑ کرنے والے، خطا کرنے والے، اللہ کو منا لیں۔ سبحان اللہ، اللہ روزانہ معاف کر رہا ہے۔ اور رات کو بھی سحری سے پہلے تھوڑی دیر پہلے کھڑے ہو جائیں، کچھ نوافل مانگیں، افطار کے موقع پر چھوڑ دیں باقی چیزوں کو، مانگیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، معاملہ سیٹ کریں، اور پھر ایک عزم کے ساتھ یہ ماہ مبارک ہمارا گزرے کہ ہم نے حلال چھوڑا، اب ہم حرام کو چھوڑیں گے۔ ہم نے اپنی مرضی نہیں، میری مرضی، یہ نعرے لگے نا، ارے رمضان میں تو میری مرضی کہاں چلتی ہوئی نظر آ رہی، اس کی مرضی، اس کی مرضی، اس کی مرضی، پورا مہینہ یہ۔ تو اللہ سے حیا وہی، اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو کھپانا، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ سے بے حیائی ہے، اور یہ فلسفہ سامنے ہمارے رہے تو جیسا آپ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ تعالیٰ سے بے حیائی کر کے، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری مانو گے تو میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ، تم میری مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ یثبت اقدامکم، اور تمہارے اللہ قدموں کو اکبر، مضبوطی تمہارے قدموں کو مضبوط کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیخ صاحب، ٹو ڈوز کرنے کے کام، آپ کی اجازت ہو، ارشاد۔ آیت ہم نے آج ترجمہ بھی آپ نے کیا، سورہ نور آیت نمبر 19، جی، اور آپ نے درمیان میں گفتگو میں لفظ میڈیا کے کردار کا بھی، مجھے اجازت دیجیے گا، واقع افک ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت، اللہ تعالیٰ ان کی عفت اور پاک دامنی کے اعلان کے لیے آیات عطا فرما دی۔ سورہ نور کا دوسرا تیسرا رکوع ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے سے متعلق اللہ اکبر، تہمت لگی، جھوٹا الزام،
کچھ زبانوں پر آیا، یہ آیت آ گئی جو آج ہم نے سمجھی، النور آیت نمبر 19، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک جو لوگ چاہتے کہ اشاعت ہو، پھیلے بے حیائی ایمان والوں کے درمیان میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ باتیں چل پڑے معاشرے میں تو تباہی کہاں تک جائے گی، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ انیسہ میں پھر ایمفیسائز کروں، ایک تہمت زبان پر آئی، چلی چند زبانوں پر اللہ کا عذاب بھڑک رہا ہے، یہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ یہ بے حیائی، فحاشی اور یعنی پرانے الفاظ ہو گئے۔ ٹرانسجینڈر کے نام پر ہم جنس پرستی کا فروغ، مرد اور عورت کے آزاد اختلاط کا معاملہ، اور کس طرح فحاشی اور یعنی کے معاملات کو ایونٹ بنا کر لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہے اصل کرنے کا کام۔ یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے پھیل رہا ہو، یا گھروں کی تقریبات میں بے پردگی کا معاملہ ہو رہا ہو، یا گھروں کے اندر یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہو، دکھائی جا رہی ہو، پرمیسیبل کیا جا رہا ہو بچوں کے لیے، گھروں سے شروع کریں، تعلیمی اداروں میں جائیں، ریاستی سطح پر جائیں، اور میڈیا کی طرف چلے جائیں۔ اللہ فرما رہا ہے عذاب علیم، دردناک عذاب ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ہوگا۔ یہ تہمت جن کی زبان پر آئی تو بالفعل یہ جو سارے کارستانیاں ہو رہی، بالفعل یہ جو گناہوں کی دعوتیں دی جا رہی ہیں، کس قدر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھڑکے گا۔ رسول اللہ کی حدیث بھی سن لیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے اس قوم میں قتل و غارت گری بڑھتی ہے، اور ایسی ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جس کا نام پہلے کبھی لوگوں نے نہیں سنا ہوتا۔ یہ سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی بے حیا معاشرے اللہ اکبر عذاب الہی کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ نے یہ بات فرمائی ہے تو ایک دم ذہن میں ایک سوال آیا، شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ باتیں کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، ایک خدمت ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہو جائے، لیکن شیخ صاحب آپ یہ فرمائیے کہ کیا من حیث المجموع یہ معاشرے، ہمارے معاشرے کیا حیادار معاشرے بننا چاہتے بھی ہیں؟ انیس صاحب سچی بات عرض کروں کہ آپ ہم جو باتیں کر رہے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم اور آپ پردے کی بات کریں، ہم اور آپ مرد اور عورت کے آزاد اختلاط کو روکنے کی بات کریں، ہم اور آپ حجاب کی بات کریں، ہم اور آپ محرم نامحرم کی تمیز کی بات کریں، تو اب تو دبے دبی کیا کھلے کھلے الفاظ میں لوگ کہتے ہیں پاگل ہیں، بیکورڈ ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، پتھر کے زمانے میں ہمیں لے جائیں گے۔ یاد رہے پتھر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی برسا دیے تھے جب ہم جنس پرستی کے راستے انہوں نے کھولے تھے، لیکن بہرحال ہم یہ ضرور کہیں گے کہ پورا معاشرہ ایسا نہیں۔ میں پازیٹیو بات رکھوں، ابھی کچھ دنوں پہلے فروری کا مہینہ گزرا، 14 فروری میں کچھ چیک سائن کر رہا تھا ایک ادارے میں، تو 14/2 میں نے لکھا تو مجھے کلک ہوا کہ 4-5 چیک سے آج تو 14 فیب ہے، وہ ویلنٹائنز ڈے کچھ ہوتا تھا۔ انیسہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، کراچی جیسا بڑا شہر، آپ بھی رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، ہمیں یہ اثرات نظر نہیں آئے، صرف 14 فیب کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے فورم سے بھی بات گئی، مساجد سے بھی گئی، اور ہماری شو بس کی بعض پرسنالٹیز کی طرف سے بھی اس کی مخالفت آئی کہ یہ حرکتیں ہمارے فیملی سسٹم کو برباد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، خوشی کہ ہم قائل ہیں، خوشی منانی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشیوں کے مواقع فراہم کیے ہیں، فطری جذبہ ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہ منائی جائے آپ کی اجازت سے۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ پچھلے اگر ہم 7-8 سال دیکھیں تو بڑا بھرمار ہوتی تھی، ہم ٹریول کرتے تھے شہر میں، 20 سگنلز آتے تھے تو 20 کے 20 لال ہوئے ہوتے تھے گلاب کے پھولوں سے، وہ کم ہوتے گئے۔ اور مجھے یاد آیا کہ آج 14 فروری کو میں چیک سائن کر رہا ہوں تو آج کسی نے نہیں منایا۔ میں نے کہا کہ یہ قوم مردہ نہیں ہوئی ہے، جہاں ہم آواز بلند کریں اور لوگوں کے سامنے بات رکھیں، اور اصل بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا فطرت کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں، بھولے ہوئے اسباق کو یاد دلانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ کل ہم ہیلوئین کے بھی خاتمے کی کوشش کر سکیں گے، کل ہم کھلواڑ جو ہو رہا ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں اس کے بھی خاتمے کی کوشش کر سکیں گے۔ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے اور ان کاموں میں اپنا وزن ڈالنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس کے لیے باقاعدگی سے کام کرنا چاہیے۔ جو آپ نے بات فرمائی تعلیمی ادارے، اس سے پہلے گھر کا ماحول حیادار ماحول ہو، تعلیمی اداروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اللہ اکبر، کہتے ہوئے شرم آتی ہے، رکنا پڑا، مجھے بھی بریک لگانا پڑا کہ جو کچھ ہمارے تعلیمی اداروں میں ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔
اور ہمارے علماء اللہ انہیں سلامت رکھے کام کر رہے ہیں. یہ معاشرے 5 وقت کی اذان بلند ہوتی ہے جی ہمارے کانوں میں، تو ایسا نہیں ہو کہ ہاں ٹھیک ہے چند اخلاقیات کا مجموعہ تو دین ہو گیا، اب سچ بولنا چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، والدین کا ادب کرنا چاہیے. جو غیر مسلم معاشرے ہیں وہاں بھی سچ بولا جاتا ہے، جی وہاں بھی والدین کا ادب کیا جاتا ہے، وہاں بھی پڑوسی کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، اور جیسا آپ نے فرمایا ہم پر دوہری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ کی بندگی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کی ذمہ داری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بندگی اللہ بتائے گا اور طرز زندگی رسول اللہ علیہ اللہ کے رسول بتائیں گے السلام. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑا ممنون شیخ صاحب آپ کا. جزاک اللہ. خواتین و حضرات، آج ہم نے حیا کے موضوع پر شیخ صاحب سے بہت سیکھا. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. روزانہ ایک نیا موضوع اور ہمارے ایک نئے مہمان پورے ماہ مبارک میں ہمارے ساتھ ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.